وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض وجنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون إلى آخر الآية. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمین یا رب العالمین. محترم حضرات، معزز سامعین، محترم خواتین، میری ماؤں اور بہنوں، ملی بھائیوں، پیارے بچوں، تلاوت کی ہوئی آیتیں 13واں پارہ سے پہلے سورہ یوسف کا تیسرا رکوع ہے یہ، اور اس تیسرے رکوع میں ایک اہم مضمون ہے. گزشتہ آیات میں آپ نے سنا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے چند درہم کے بدلے میں انہیں بیچ ڈالا، اور وہ ان سے کوئی نفع کمانے والے نہیں تھے، بلکہ ان سے تو وہ بیزار تھے، بے رغبتی کی بنیاد پر کم پیسوں میں بیچ دیا. یہاں تک گزشتہ مضمون ہو چکا تھا، اور آگے یہ ہے کہ جنہوں نے اس غلام کو خریدا وہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ عزیز مصر تھا، جس کو ریان ابن الولید کہا جاتا. عزیز مصر نے خرید کر اپنی بیوی سے کہا کہ ان کا اکرام کرو اور ان کے رہنے کا ٹھکانہ اچھا رکھو، ہمیں امید یہ ہے کہ ہم کو یہ نفع دیں گے یا ہم ان کو اولاد بنا لیں گے، کیونکہ ان کی اولاد نہیں تھی. وقال الذي اشتراه، اور کہا اس نے جس نے ان کو خریدا، من مصر، مصر کے بازار سے، لامرأته، اپنی عورت سے، اکرمی مثواه، اکرمی کے معنی اکرام کرو، مثواه ان کے ٹھکانے کا یعنی رہنے کی جگہ عمدہ کرو، یعنی جس طریقے سے کسی باعزت مہمان کو رکھا جاتا ہے ان کا ٹھکانہ باعزت ہونا چاہیے. اکرمی اکرام کرو، عزت سے رکھو، مثواه ان کا جائے قرار. عسى ان ينفعنا، امید ہے، عسى کہتے ہیں امید کو، ان ينفعنا کہ یہ ہم کو نفع پہنچائے، او نتخذه ولدا یا ہم ان کو اپنا بیٹا بنا لیں. نفع پہنچانے کی ایک شکل تو یہ ہے کہ عام نفع پہنچائے، بیٹا نہ بھی بنائے تو بھی، اور دوسری شکل یہ ہے کہ اس کو ہم بیٹا بنا لیں. کیا چیز دیکھا تھا جو اس نے اپنی بیوی سے اس انداز سے، جبکہ غلام ہے، غلام کو خرید کر لایا گیا ہے، عزت سے رکھنے کا حکم کیوں دیا گیا، اور یہ امید کیوں لگائی گئی کہ یہ ہم کو نفع دے، اور یا ہم اس کو بیٹا بنا لیں. اس کو بولتے ہیں علم قیافہ، پیشانی کو دیکھ کر مضمون کو سمجھ لینا. حضرت عبداللہ بن مسعود فرمایا کرتے تھے کہ دنیا میں 3 آدمی بہت ذہین اور بہت ہوشیار ثابت ہوئے ہیں دیکھ کر پہچاننے کی حیثیت میں، جس میں سے ایک یہ عزیز مصر ہے جس نے یوسف کو دیکھ کر پہچان لیا کہ ان کا مستقبل بڑا تابناک ہے، جیسا اس نے پہچانا بعین ہی ویسا ہی ثابت ہوئے. اور دوسرے شعیب علیہ السلام کی وہ بیٹی جس نے موسیٰ کو پہچان لیا تھا
اور اپنے ابا سے کہا تھا کہ یہ بہت کام آنے کے لائق ہے، ان کو انہوں نے رکھ لیا اور یہ کہا کہ اے میرے والد، یہ بہترین قسم کے امانت دار ہیں اور قوت والے ہیں، ان خیر من استاجرت القوی الامین۔ اور تیسرے حضرت ابو بکر صدیق ہیں، جنہوں نے عمر کو پہچانا اور بلا کسی کی دستوری بات کے، جس طرح ہمارے پاس یہ تھا کہ خلافت میں لوگوں کی رائے لی جائے اور کسی کو نامزد خلیفہ نہ کیا جائے بلکہ لوگ بیعت کر کے خلیفہ منتخب کریں، لیکن حضرت ابو بکر صدیق نے عمر فاروق کو نامزد کر دیا اپنے خلافت کے دور میں، اور جیسا انہوں نے پہچانا حضرت عمر نے ویسا ہی کر کے دکھایا۔ تو یہ تینوں نے قیافہ کے طور پر بہت عمدہ پہچانا، اور ان تینوں کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ یہاں پر یہی بات کہی جا رہی ہے کہ عسیٰ ان ینفعنا، امید ہے کہ وہ ہم کو نفع دے۔ یہ امید کہاں سے آئی؟ پیشانی کو دیکھ کر، قیافہ کہتے ہیں اس کو۔ علم قیافہ ایک فن ہے، اگر پیشانی اونچی ہے، ابھری ہے، چمکدار ہے تو اس سے نیک توقعات وابستہ کی جا سکتی ہیں۔ اگر پیشانی پر شکن زیادہ ہے، دبی ہوئی ہے، دھنسی ہوئی ہے تو ان سے زیادہ امیدیں وابستہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ان میں سے ایک چھینٹا ہے جو میں نے سنایا آپ کو، ایسے بہت اس کے فن ہیں، یعنی سر کے پیشانی کے بال سے لے کر ٹڈی تک کی پورے حصے کے ہر جز کی کیفیت بتا دی جاتی ہے۔ اس کو بولتے ہیں علم قیافہ، اور اس فن کے ماہر کو قیافہ شناس کہا جاتا ہے۔ اس طریقے سے حضرت یوسف کو مصر میں ہم نے تمکن بخشا۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ، اور اس طرح ہم نے یوسف کے لیے زمین میں جگہ دی۔ مکنا، تمکن عطا کر دیا، یعنی اقتدار ان کے حوالے کر دیا، غلامی سے نکال کر تخت شاہی کی طرف ہم نے پہنچا۔ ابھی عزیز مصر کو اور اس کے گھر میں باعزت قیام گاہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا فن عطا فرمایا جس فن کے ذریعے سے انہوں نے اپنی آخری منزل کو بھی طے کیا، وہ ہے وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تاکہ ہم ان کو سکھائیں بات کا ٹھکانے لگانا۔ تعویل کے معنی آتے ہیں خوابوں کی صحیح تعبیر دینا۔ احادیث جمع ہے حدیث کی، حدیث کے معنی باتیں، مراد ہے خوابوں کی باتیں۔ جو آدمی خواب میں دیکھتا ہے اور بیان کرتا ہے اس کا صحیح مطلب بتانا یہ تعویل کہا جاتا ہے، جس کی بات پوچھے پہلے رکوع میں آ چکی ہے۔ تو تعویل الحدیث کے معنی آتے ہیں باتوں کا ٹھکانے لگانا، یہ اللہ نے ان کو سکھایا، اور یہ ایسا فن تھا جس کی حاجت بڑے بڑے اور چھوٹے چھوٹے ہر قسم کے انسانوں کو ہوئی، جس کا ذکر آگے آئے گا کہ قید خانے کے قیدیوں کو ضرورت پیش آئی، بادشاہ کو پیش آئی۔ واللہ غالب علی امرہ، اور اللہ اپنے حکم پر غالب ہیں، یعنی جو فیصلہ کر چکے ہیں اس فیصلے کو کوئی ٹالنے والا نہیں ہے، اپنے کام کے انجام دینے پر بہرحال وہ غالب ہے۔ یعنی حضرت یوسف کو مصر کا اقتدار سونپنا ہے، یہ طے شدہ امر ہے، اس کے لیے اللہ کا یہ فیصلہ ہے، لہذا وہ اس پر غالب ہیں۔ درمیان کی تمام چیزیں خود بخود کافور ہوتی نظر آئیں گی، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ یعنی جاننے سے مراد یقینی طور پر جاننا ہے۔ اکثریت چاہتی ہے کہ اسباب نظر آئیں تو ایسا ہو سکتا ہے، اور اسباب نظر نہ آئیں تو بندہ سوچتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن اللہ قادر مطلق ہیں، وہ اپنے فیصلے پر غالب ہیں اور اپنے کام کے انجام دینے پر غالب ہیں۔ دنیا کے انسان اس حقیقت سے واقف نہیں ہیں کہ اللہ کی قدرت کا اور اللہ کے حکم کا کوئی بھی دنیا کی مخلوق انکار نہیں کرتی ہے۔ ہر مخلوق اللہ کا حکم بجا لاتی ہے، صرف کن کہہ دینا کافی ہوتا ہے۔ انسان ہے جن کو اللہ نے کچھ اختیار دیا ہے، اس اختیار کی بنیاد پر انسان اس معاملے میں کمزور ہے کہ وہ اپنے سامنے وسائل دیکھنا چاہتا ہے۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، اشد کے معنی آتے ہیں شباب کے،
کسی بھی چیز میں پختگی آنے کو اشد کہتے ہیں، اور انسان کی پختگی اس کا شباب ہے، یہاں وہی مراد ہے۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، اور جب پہنچ گئے اپنے شباب کو، یہ عمر 33 سال کی ہوتی ہے اور اکثریت کے لیے 40 سال۔ بہت سے انبیاء کرام کی عمریں 40 سال میں ہیں، اور کچھ مخصوص ہیں جن کی 33 سال میں ہیں۔ اب دونوں اختلافات یہاں موجود ہیں، کم سے کم 33 سال اور حد سے حد 40 سال۔ بہت سے انبیاء کا تذکرہ قرآن کریم میں خود آیا ہے کہ وہ پیدا ہوئے اور نبوت کا اعلان کر دیا۔ خود حضرت عیسیٰ ہیں، پیدا ہوتے ہی انہوں نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ نے کتاب دی ہے، مجھے رسول بنایا ہے۔ پیدا ہوتے ہی بات کر رہے ہیں، تو یہ نبوت ان کو عطا کی گئی بچپن میں، پیدائش کے وقت میں۔ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، تو یہ ان کا کلام ہے، ماں کی گود میں ہے، ابھی دودھ پینے شروع نہیں کیے، ابھی دودھ پینے کا وقت شروع ہوا ہے اور ہم کلام ہو رہے ہیں۔ تو اشد کے معنی آتے ہیں شباب کے، 33 سال یا 40 سال، دونوں اقوال ملتے ہیں۔ آتیناہ حکما و علما، ہم نے ان کو دیا حکم اور علم۔ حکم سے مراد کیا ہے؟ احکامات ظاہرہ، اور علم سے مراد ہر قسم کی جانکاری ہے، جیسے خوابوں کی تعبیر کا ٹھکانے پر لگانا، یہ بھی ایک علم ہے، یہ بھی ایک فن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت بھی دیا، اور نبوت نام ہی ہے احکامات کے پہنچانے کا، اللہ سے لے کر بندوں تک پہنچانے کا نام۔ تو احکامات بھی اور علم بھی ہم نے دونوں عطا کیا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ایسے ہی ہم دیتے ہیں بدلہ احسان کرنے والوں کو۔ محسن کی جمع ہے محسنین، نیکوکار، نیکی کرنے والے انسانوں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں کہ وہ اپنی نیکیوں کا صلہ محسوس کرتا ہے۔ اب اللہ کی طرف سے وہ وقت آ گیا ہے جس کی بنیاد پر تخت شاہی ان کا انتظار کر رہا ہے۔ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ، اور پھسلایا ان کو اس عورت نے کہ جس عورت کے گھر میں وہ موجود تھے، ان کے جی کے بارے میں۔ قرآن نے اتنا طویل جملہ استعمال کیا ہے، یہ کہا عام طور سے جملہ اس طرح بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس عورت نے ان کو پھسلایا، دو جملہ کافی تھا، لیکن اس طرح سے کہنے میں ایک بہت بڑی داستان اور حکایت ہے کہ اس عورت نے ان کو پھسلایا ان کے جی کے بارے میں کہ وہ عورت کے گھر میں رہا کرتے تھے۔ جس گھر میں رہتے ہوں اس گھر کی عورت نے اگر پھسلایا ہے تو وہاں بچ کے نکلنا کوئی آسان کام نہیں ہے، اس لیے کہا التی ہوا فی بیتہا، التی ہوا فی بیتہا، وہ عورت کی حضرت یوسف جس کے گھر میں رہا کرتے تھے، عن نفسہ، یوسف کے جی کے بارے میں، وغلقت الابواب، اور تمام دروازے بند، نقیب کا خوف اور نہ کوئی آمد کا تصور ہے۔ ایسے موقع پر زلیخا نے دعوت دی، اور کسی حسین عورت کا شباب کے عالم میں دعوت دینا یہ انسان کے لیے بہت آزمائش کا وقت ہوتا ہے۔ وقالت حیت لک، حیت کو کئی انداز سے پڑھا گیا ہے، اور کہا اس خاتون نے حیت لک کے معنی جلدی کرو، حیت لک، حیت کے معنی جلدی کرو، آ جاؤ، اور لک کے معنی تمہارے لیے، مراد یہ ہے اب تم پر جلدی کرنا لازم ہے۔ یہ خصوصی دعوت ہے، حضرت یوسف کی زبان سے نکلا قال معاذ اللہ، فرمایا اللہ کی پناہ، یعنی ایسی غلطیوں سے میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، انہ ربی، بے شک وہ میرا رب ہے، احسن مثوائے، اس نے اچھا رکھا میرا ٹھکانہ۔ یہاں پر انہو کی ضمیر اللہ کی طرف جاتی ہے تب تو کوئی کلام نہیں، بے شک وہ میرا رب ہے، اس نے میرا ٹھکانہ بہت اچھا رکھا ہے۔ انہو
لا یفلح الظالمون، بے شک اس کی شان یہ ہے کہ ظالموں کو فلاح نہیں دیتا، یعنی ظالم فلاح نہیں پاتے۔ یہاں تو کوئی کلام نہیں ہے، لیکن بعض شارحین کہتے ہیں معاذ اللہ کے بعد انہو ربی میں یوسف نے یہ کہا کہ میرا وہ مالک مجھ پر بڑا احسان کرنے والا ہے، میرا بہت عمدہ ٹھکانہ رکھا ہے، تو گویا اپنے مالک کو انہوں نے ربی کہا۔ پھر بات چھڑتی ہے کہ مالک کو ربی کہنا جائز ہے کہ نہیں ہے، اس تفسیر پر یہ بحث طویل ہو جاتی ہے، لیکن بے غبار بات یہ ہے رب کو اگر مطلق اضافت کے بغیر استعمال کیا جائے تو اللہ کے لیے خاص ہے، اور اگر رب کو منسوب کیا جائے کسی کے ساتھ تو اس کا استعمال اللہ کے غیر کے لیے بھی جائز ہے، جیسے ہم نے کہا رب البیت گھر کا مالک، رب الابل اونٹ کا مالک، ایسے ہی کوئی نوکر اپنے مالک کو ربی کہہ سکتا ہے، لیکن شریعت مصطفیٰ میں اس سے بھی منع کیا ہے۔ جس طرح وہاں سجدہ تعظیمی جائز ہے لیکن مصطفیٰ کی شریعت میں منع کیا گیا ہے، وہاں سجدہ تعظیمی ہوگا اور یہاں ممنوع ہوگا۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں حالات کی بنا پر اگر اس زمانے میں ربی اضافت کے ساتھ درست تھا تو کوئی کلام نہیں، لیکن بہترین ترکیب یہی ہے کہ ایسی مباحث میں جانے کے بجائے وہ طریقہ اختیار کرو جہاں گنجائش نہ ہو بحث کرنے کی۔ قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، اللہ کا لفظ یہاں آیا۔ اب انہو کے ہو کی ضمیر جو پروناؤن ہے وہ اللہ کی طرف لوٹ جاتی ہے، انہو ربی، بے شک وہ میرا رب ہے، احسن مثوائے، میرا ٹھکانہ اس نے بہت عمدہ کیا، یعنی اس نے عزیز مصر کے دل میں ڈالا کہ ان کے لیے ٹھکانہ اچھا رکھو۔ دنیا میں سارے کام جتنے اچھے ہوتے ہیں وہ در حقیقت اللہ نے کروایا۔ انہو لا یفلح الظالمون، اور بے شک فلاح نہیں پاتے ظالم لوگ۔ اس سے صریح اشارہ ملتا ہے یہ کہ یہاں انہوں نے اللہ کو ہی رب کہا ہے، لیکن بہت سے مفسرین نے یہاں پر ربی سے مراد عزیز مصری کو لیا ہے۔ اس شکل میں ربی اضافت کے ساتھ غیر اللہ کے واسطے جائز ہوگا اس زمانے کی شریعت میں۔ اس زمانے کی شریعت میں اضافت کے ساتھ بھی کسی کو رب کہنا درست نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کوئی مالک اپنے غلام کو عبدی نہ کہے اور کوئی غلام اپنے مالک کو ربی نہ کہے، یہ صراحتاً حدیث میں آ چکا ہے، یہ خصوصیت ہوگی شریعت مصطفیٰ کی۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، یہ آیت قرآن کریم کی ان آیتوں میں سے ہے جس کو مشکلات القرآن میں شمار کیا گیا ہے، یعنی اس کے مفہوم پر بہت طویل بحثیں کی جاتی ہیں۔ دیکھو زلیخا نے اگر ارادہ کر لیا غلط کام کا تو وہ تو کوئی نبی نہیں ہے، کوئی ولی نہیں ہے، اس کا غلط ارادہ کرنا کوئی تعجب کی چیز نہیں ہے، وہ تو ایک عورت ہے۔ لیکن جو اگلا ٹکڑا ہے کہ یوسف نے بھی ارادہ کر لیا، اس ٹکڑے کو اگر صحیح نبھایا نہ گیا تو عصمت نبوت پر حرف آئے گا، کیونکہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں اور غلط کام کا عزم کر لینا بھی گناہ ہے، بلکہ عزم ہی کا نام تو گناہ ہے، گناہ لکھا جاتا ہے عزم ہی کرنے پر۔ اس لیے اس کی توجیہ بہت اہم انداز سے کیا شارحین نے۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، اور تحقیق کے زلیخا نے ارادہ پختہ کر لیا تھا یوسف کے ساتھ، وَهَمَّ بِهَا، اور ارادہ یوسف نے بھی کر لیا ہوتا، لولا، اگر نہ دیکھ لیا ہوتا، لولا لگایا وہاں۔ لولا ایک ایسا لفظ ہے جو ہمارے اردو میں استعمال ہے، میں بھی دب گیا ہوتا اگر میں نے دیوار کو گرتا ہوا نہ دیکھ لیا ہوتا۔ کیا مطلب؟ چونکہ میں نے دیوار کو گرتا ہوا دیکھ لیا، میں اس میں دبنے سے بچ گیا، میرا دیکھ لینا دبنے سے بچنے کا سبب بن گیا، یہ ہے لولا۔ اس کو اردو میں سمجھایا ہم نے۔ اب وہ انتفاع اول انتفاع ثانی ہماری بحث عربی ہے، خلاصہ اس کا یہ ہے۔ تو لولا کے معنی ارآ برہان ربی، اگر انہوں نے اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیا ہوتا تو یوسف نے بھی زلیخا کے ساتھ ارادہ کر لیا ہوتا۔ معلوم کیا ہوا؟
رب کی برہان چونکہ دیکھ لیا اس لیے انہوں نے یہ ارادہ نہیں کیا، یعنی ارادہ بھی نہیں کیا انہوں نے. اسی واسطے ہمہ بہا پر نہ جیم ہے نہ لام ہے نہ تو ہے، یا اسٹاپ نہیں ہے، ملا کے پڑھنا ہے آپ کو. یہاں وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، یہاں جیم بنا ہے، اسٹاپ، ٹھہر جانا، ٹھہرنا جائز. لیکن وہ ہم بہا کے بعد کوئی اسٹیشن نہیں ہے، آگے پڑھنا ہے، ملا کے پڑھنا ہے. سانس چھوڑ گئی تو لوٹنا ہے. وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اور یوسف بھی زلیخا کے ساتھ ارادہ کرتے اگر انہوں نے اللہ کی برہان کو نہ دیکھ لیا ہوتا. چونکہ دیکھ لیا برہان، ارادہ نہیں کیا. برہان سے مراد کیا ہے؟ بعض نے کہا اللہ کے احکامات، اللہ کی وعیدیں، اللہ کی سزائیں. بعض نے کہا حضرت یعقوب کو انگلیاں دانت میں دباتے ہوئے دیکھ لیا. بعض اور چیزوں بھی پیش کرتے ہیں. بہرحال رب کی برہان کسی بھی شکل میں آئی ہو، ہمیں اس کی بحث میں جانے کے بجائے یہ دیکھنا ہے کہ رب کی برہان دیکھ کر انہوں نے اپنے عزم کو اس طرف سے روک لیا. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، اسی طرح تاکہ ہم پھیر لیں، اسی طرح سے ہم نے پھیرا ہے ان سے برائی کو اور بے حیائی کو. کیوں؟ انہ من عبادنا المخلصین، بے شک وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے ہیں. مخلص نہیں کہا، مخلص کہا. میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ مخلص کے معنی آتے ہیں جس میں اخلاص ہو، اور مخلص کے معنی جس کو اللہ نے سلیکٹ کر لیا ہو، چن لیا ہو. اللہ کے منتخبہ بندوں میں سے ہیں. بھلا وہاں ایسا ارادہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور ارادہ ہوا بھی تو اللہ ہونے کب دیتے؟ اور کوئی کام اللہ کی مرضی کے بغیر وجود میں آ ہی نہیں سکتا. انبیاء کا قتل، سب نے سوال کیا کہ پھر انبیاء کا قتل ہو گیا نا، تو اللہ نے کیا چاہا کہ انبیاء کا قتل ہو جائے؟ کیا اللہ نے نبیوں کے قتل کا تحفظ کرنا پسند نہیں کیا یا اس پر قادر نہیں تھے؟ ہم نے کہا اللہ کا ارادہ کیا تھا اس کے بارے میں آپ کو تجسس کی فکر کیوں ہے؟ اللہ کا ارادہ، اللہ کی مشیت اللہ کو معلوم ہے. انبیاء کرام کے لیے اللہ نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ حالات الگ الگ ہیں. کسی کو تحفظ دیا عصمت سے. عصمت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی گناہ کا وجود ان سے ہو ہی نہیں سکتا ہے. یہ عصمت کا تحفظ ہر ایک نبی کے ساتھ وعدہ ہے، لیکن جسمانی تحفظ کا وعدہ ہر ایک سے نہیں ہے. جن سے ہوا ان کو اللہ نے پورا کیا. بعض انبیاء کرام کو تو انہوں نے چیر دیا. تو بہرحال ضمنی بحث تھی. اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہیں کہ وہ جس سے چاہیں اپنے خصوصی منتخب بندوں سے ان برائیوں کو وہ دور کر دیتے ہیں. جب زلیخا نے دیکھا کہ انہوں نے انکار کیا اور دروازے بند ہیں، قفل لگے ہوئے ہیں، حضرت یوسف نے ان سے بچنے کی خاطر رب کی برہان کو دیکھ کر بھاگنا چاہا. واستبق الباب، دروازے کی طرف سبقت کیا. تو آگے یوسف، پیچھے زلیخا. واستبقا دونوں تسنیہ کا صیغہ ہے، دونوں کے دونوں دوڑے الباب دروازے کی طرف. وقدت قمیصہ من دبر، اور عورت نے پھاڑ دیا یوسف کی قمیص کو پیچھے سے. ظاہر ہے یوسف آگے بھاگ رہے ہیں اور پیچھے سے کوئی دوڑا کے پکڑتا ہے تو اس کی قمیص ہی پیچھے آئے گی اور قمیص کا پچھلا حصہ آئے گا. قدت قمیصہ من دبر، دبر کے معنی قمیص کا پچھلا حصہ. دروازہ کھلتا چلا گیا. یوسف کی یہ اللہ کی شان دکھائی دی کہ یوسف کا یہ معجزہ ہے. دروازہ مقفل تھا مگر دوڑتے ہی وہ کھلتا چلا گیا. وہ الفیا سجدہ لد الباب، اور پایا دونوں نے اپنے سردار کو، اپنے مالک کو. سجدہ میں ہا کی تسنیہ، ہا کی ضمیر جاتی ہے عورت کی طرف. عورت کے سردار کو یعنی عورت کے خاوند کو پایا کس نے؟ دونوں نے. پہلے یوسف نے پھر زلیخا نے. لدل باب، لدا مانے اندہ، دروازے کے پاس. اب دیکھا آپ نے کہ یوسف آگے ہیں، زلیخا پیچھے ہے. دامن زلیخا نے پھاڑ دیا ہے، یوسف کا دامن پھٹا ہوا ہے.
اس حالت میں عورت کیسا بدلتی ہے، قرآن کریم نے یہاں اس منظر کو پیش کیا ہے۔ قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب علیم۔ زلیخا نے کہا کیا بدلہ ہو اس شخص کا جو ارادہ کرے آپ کے اہل کے ساتھ برائی کا، سوائے اس کے کہ اس کو قید کر دیا جائے یا المناک عذاب دیا جائے۔ اس جملے میں 3 باتیں قابل غور ہیں۔ ایک تو عورت نے الزام لگایا کہ وہ سزا اس کی کیا ہونا چاہیے، جو برا سلوک کرے آپ کے اہل کے ساتھ، یہ سیدھا سیدھا مکر ہے۔ اسی واسطے اللہ نے آگے کہا ہے لفظ مکر، اور قرآن نے کہا ہے ان کیدکن عظیم، تمہارا مکر جو ہے بہت بڑا ہے۔ اس جملے میں ایک مکر تو یہ ہے کہ یوسف کو ملزم قرار دیا، اپنا الزام ان کے سر پہ ڈال دیا، اور دوسرا مکر یہ ہے کہ پہلے عذاب کا ذکر نہیں کیا، پہلے قید خانے کا ذکر کیا۔ جملہ دیکھیے الا ان یسجن، مگر یہ کہ اس کو سجن میں ڈالا جائے، سجن کہتے ہیں قید خانہ، او عذاب علیم، یا المناک عذاب دیا جائے۔ اس کا الٹا بھی تو ہو سکتا تھا کہ سزا دی جائے یا قید کیا جائے، نہیں، قید خانے کا پہلا مرحلہ اور المناک عذاب کا دوسرا مرحلہ یہ اسی سازش کا حصہ ہے کہ قید خانے میں ہمارے قبضے میں ہوں گے، ابھی امکان باقی ہوگا، اور المناک عذاب اگر دے دیا جائے گا تو پھر اپنے قربت کا موقع ختم ہو جائے گا۔ یہ بھی ایک مکر کا حصہ ہے۔ قال هي راودتنی عن نفسی، کہا یوسف نے اسی عورت نے مجھے پھسلایا ہے میرے جی کے بارے میں۔ بھلا عورت کی بات شوہر مانے گا یا ایک غلام کی بات مانے گا؟ کس کی بات مانے گا؟ لیکن اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں تو حق ظاہر کر دیتے ہیں۔ وشہد شاہد من اہلہا، اور گواہی دیا ایک گواہ نے انہی کے اہل میں سے، یعنی زلیخا کے خاندان میں سے کوئی بچہ تھا، وہ بچہ ابھی بولنے کے لائق نہیں تھا، کم سن تھا، لیکن جس طریقے سے جریج کے براعت پر بچہ نے بات کیا تھا اور مریم کی براعت پر عبداللہ نے کہا، حضرت عیسیٰ نے بات کیا تھا، ویسے یہاں یوسف کی براعت پر انہی کے خاندان کے بچے نے بات کیا ہے۔ کیا بات کیا؟ جو بچہ ابھی بولنے کے موقف میں تھا اس کا فیصلہ کتنا ذہین اور کتنا فتین تھا وہ بچہ۔ ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت، اگر یوسف کی قمیص پھٹی ہوئی ہے سامنے کے حصے سے تو عورت سچی ہے، وہو من الکاذبین، اور یوسف جھوٹے ہیں۔ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ، اور اگر یوسف کی قمیص پھٹی ہے پچھلے حصے میں فَكَذَبَتْ، تو عورت جھوٹی ہے، وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، یوسف سچوں میں سے۔ مدلل تصفیہ کر دیا، اور ایسا تصفیہ کر دیا ہے اس کا بولنا خود ایک معجزہ ہے یوسف کا، اور اس کے بعد جو فیصلہ کیا ہے بے نظیر حکیمانہ انداز سے۔ اس کے شوہر نے فوراً قمیص کو دیکھا، فلما رأى قمیصہ، جب دیکھا اس نے ان کی قمیص کو، قد من دبر، کہ وہ قمیص تو پھٹی ہوئی ہے پیچھے سے، تو فیصلے کے مطابق ثابت ہو گیا کہ زلیخا کا جھوٹ ہے، یوسف سچے ہیں۔ قال انہ من کیدکن، کہا بے شک شان یہ ہے کہ یہ تمہارا قید ہے۔ قیدہ کن کہتے ہیں عورتوں کو، یہ عورتوں کا مکر ہے۔ قید کے معنی خفیہ سازش، مکر اور منصوبہ، پلاننگ، کسی بھی طریقے سے اپنے مقصد کی تکمیل کو قید کہا جاتا ہے۔ حضرت یوسف کے ساتھ ان کا یہ قید اور ان کا یہ تدبیری پروگرام تھا کہ یوسف ہمارے قبضے میں آئیں، اور اللہ نے کہا ان کیدکن عظیم، بے شک تمہارا داؤں بہت عظیم ہے، تمہاری تدبیریں بہت زیادہ مضبوط ہیں۔ قرآن کریم نے کہا ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کا داؤں کمزور ہے، اور عورت کے داؤں کے وہاں فرمایا ان کیدکن عظیم، تمہارا مکر بہت بڑا ہے۔ تو
تو ایک معنوں میں عورت کو ذریعہ بنایا ہے شیطان نے اپنے شکار کے لیے، ورنہ عورت کا مکر شیطان کے داؤں سے زیادہ بڑھا ہوا ہے۔ آپ کو شاید یاد ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الوفات میں آپ نے کہا کہ ابو بکر سے کہو نماز پڑھا دیں، تو صدیقہ عائشہ نے فرمایا کہ ابو بکر کا دل بہت نرم ہے، روئیں گے مصلی پر کھڑے ہو کر اور نماز نہیں پڑھا سکیں گے، آپ یہ حضرت عمر سے کہہ دیجئے، ان کا دل مضبوط ہے۔ آپ نے پھر وہی جملہ کہا، عائشہ نے پھر وہی جواب دیا، ایک بار، دو بار، تین بار جب ایسا ہوا تو حضور نے کہا کہ تم سب یوسف والیاں ہو، جیسے انہوں نے مکر کیا تھا تم بھی مکر کرتی ہو، بولتی یہ ہو کہ تمہارے ابو بکر صدیق کا دل نرم ہے، وہ مصلی پر روئیں گے، اور دل میں یہ ہے کہ اگر مصلی پر وہ کھڑے ہوئے اور حضور کی وفات ہو گئی تو بدشگونی ہو جائے گی۔ شارحین نے بہت طویل بات کی ہے اس کے اوپر، یہ کیوں ایسا کہا، دل میں خیال کیوں ایسا آیا؟ حدیث کے الفاظ اتنے ہی ہیں کہ تم یوسف والیاں ہو، یہ حضور نے کیوں کہا؟ جب تک اس قسم کی کوئی بات وہاں نہ ہو حضور نے ایسا کیوں کہا؟ اب وہ حضور کے کہنے کی وجہ کو تلاش کرتے ہوئے شارحین نے بہت طویل کلام کیے۔ تو دیکھا آپ نے، جن سے عورت ہونے کی بنا پر بات وہاں تک جاتی ہے۔ پھر شہد کا واقعہ بھی اس کی دلیل ہے۔ کس بات کی دلیل ہے؟ کہ عورت کی یہ فطرت ہوتی ہے کہ وہ اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے خفیہ پلاننگ کرتی ہے، اور اتنا مضبوط انداز میں کرتی ہے کہ نبی کو بھی قسم کھانا پڑا۔ حضرت حفصہ اور عائشہ دونوں نے باہم طے کر لیا، تمہارے پاس آئے تو تم کہو مغافیر کی بو آتی، میرے پاس آئے تو میں کہوں۔ حضور کو بو پسند نہیں تھی، آپ نے قسم کھا لیا میں نے تو کچھ بھی کھایا نہیں، شاید کھایا ہے زینب کے ہاں، اب نہیں کھاؤں گا، اور میں قسم کھاتا ہوں کہ آئندہ نہیں کھاؤں گا، تم ان کو اس بات کو ظاہر نہیں کرنا ورنہ تکلیف ہوگی۔ یہ کیا ہے؟ ترکیب ہے یہ پورا واقعہ سورۃ تحریم میں ہے، قرآن کی آیت نازل ہو گئی، اور منزل وفات میں حضرت عائشہ کا یہ جملہ، اس پر حضور کا یہ تبصرہ بہت واضح پیغام دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدمی کو چاہیے ایسے موقع ہرگز نہ دے، یہ بتانا مقصد ہے۔ یہ بتانا مقصد نہیں ہے کہ ان کا داؤں بڑا مضبوط ہے، بتانا یہ مقصد ہے کہ عورتوں کے اس پھندے میں مردوں کو بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ بہت محتاط رہے۔ حضور کا حکم ہے اتقوا مواضع التہمہ، تہمت کی جگہوں سے بچو۔ خود حضور کھڑے ہیں صفیہ کے ساتھ اور دو صحابی گزرتے ہیں تو حضور نے کہا ٹھہرو، یہ میری بیوی صفیہ ہیں۔ صحابہ نے کہا ہم پر آپ نے یہ بات واضح کیوں کی کہ ہم آپ پر شک کریں گے؟ فرمایا تم کو نہیں معلوم ہے کہ شیطان خون کی رگوں میں جہاں جہاں خون جاتا ہے وہاں وہاں شیطان جاتا ہے، اگر تم کو بدگمانی پیدا ہو جاتی تمہارا ایمان چلا جاتا، اس لیے واضح کر دیا۔ تو حضور نے یہ جملہ واضح کیا، یہ عمل ہے، اور آپ نے زبان سے کہا کہ موقع تہمت سے بچو، یہ حضور کا آرڈر ہے، اور یہ تبصرہ بتاتا ہے کہ تبصرہ اسی واسطے ہے تاکہ انسان محفوظ رہے اور محتاط رہے، غیر محرم کے ساتھ چلے پھرے نہیں، اجنبیہ کے ساتھ خلوت میں نہ رہے، اگر رہے گا تو یہ شیطان وہاں پہنچے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسائل بتائے ہیں ان تمام میں یہی چیز پوشیدہ ہے کہ ان کا داؤں بڑا مضبوط ہے، اور انسان کو بچنا اس کے اپنے بس کی بات نہیں ہے۔ خود یوسف ابھی اعلان کریں گے کہ میرے رب کا رحم ہے، ورنہ نفس امارہ سے کون بچ سکتا ہے۔ حضرت یوسف کی اس بات کو سمجھ گیا عزیز مصر، اور اس نے یوسف سے مخاطب ہو کر کہا یوسف اعرض عن ھذا، یوسف اس سے اعراض کر جاؤ، اے یوسف اس سے اعراض کر جاؤ، یعنی اس واقعے کو بھول جاؤ، اور یہ نہیں کہا کہ تم سچے ہو، بس یہ کہا کہ اس کو تم بھول جاؤ، اعراض کر جاؤ۔ اس کا مطلب اشارہ یہ ہے کہ تمہارا حق تم کو ملنا چاہیے، مگر ہم اس کا مناسب انتظام کریں گے۔ چنانچہ آگے خود مخاطب ہوا، واستغفری صیغہ مؤنث کا ہے،
صیغہ واحد مذکر حاضر مؤنث ہے. عورت سے کہا واستغفری لذنبکی، تم اپنے گناہوں پر اللہ سے بخشش طلب کرو. یہ جملہ بتا رہا ہے کہ عزیز مصر کا فیصلہ صاف ہے. یوسف سے کہا کہ اس واقعے کو بھول جاؤ، اس سے اعراض کر جاؤ، اور اپنی عورت سے کہا کہ تم اپنے گناہوں کو اپنے رب سے بخشواؤ. انکی کنتی من الخاطئین، بے شک تو ہی ہے خطا کاروں میں سے تو ہی ہے، اس لیے تجھے اپنی خطائیں اپنے رب سے بخشوانا چاہیے. یہ تمثیل بہت واضح کر دیا. یہاں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام پر اللہ کی عنایت شروع دن سے کیسا رہی کہ ایک ایک لمحہ آپ پر توجہ رہی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے والوں نے جس طرح ستایا ہے، یہ پورا سورہ ان کے واسطے نازل کر کے بتانا مقصود ہے کہ یوسف کا جو مقام تھا وہ ان کو مل کے رہا، مخالفت نے کچھ بگاڑا نہیں. بس مکے والے کتنا بھی مخالفت کر لیں، جو آپ کا مقام ہے وہ آپ کو مل کے رہے گا، اور اس میں کسی قسم سے کسی کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ آپ کا موقف تبدیل کر سکے. چنانچہ یوسف کا تخت شاہی پر ملنا، خواب کی تعبیر کا حاصل کرنا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکے سے نکل کر مدینہ پہنچ کر کے مکے کو پھر دوبارہ فتح کرنا، یہ مماثلت ہے. اسی واسطے یہ واقعہ سنایا گیا مکے والوں کو.